صلوات فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وتشہم وطہارتہم ولزمتہم ولسمتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد صلوات محمد۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، نبی کریم کی ایک حدیث کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور یہ میرے سب کے سب محمد ہیں۔ میں نے ان مجالس میں یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ جن معصومین کو ہم چاہتے ہیں یا جن معصومین کو ہم فالو کرتے ہیں یا جن معصومین کی ہم پیروی کرتے ہیں یا جن معصومین کو ہم چاہتے ہیں، وہ ہیں کہ جن کے کرداروں کے اوپر اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کی حقانیت کو رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ان کے کردار اتنے روشن، اتنے واضح ہیں، اور ایسے ہی لوگ نیک طینت ہیں کہ میں اپنی رسالت ان کے کرداروں پر منحصر کر رہا ہوں۔ یہ اٹھیں گے تو جو میری مرضی ہوگی اس کے مطابق، یہ بیٹھیں گے تو جس طرح میں بیٹھتا ہوں اس کے مطابق، یہ اگر گفتگو کریں گے تو ان کا انداز وہی ہوگا، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کے بولنے کا انداز سب کچھ مجھ جیسا ہوگا۔ مجھے یقین ہے اس لیے کہ ان کے کردار آنے والے کل میں ایسے ہی ہوں گے۔ تو جب رسول اپنی رسالت کو، توجہ دیئے گا، رسول اپنی رسالت کو ان ذوات مقدسات کے کرداروں کے اوپر انحصار کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کرداروں کو چنا جائے کہ جن کے کرداروں میں جھول نظر آئے۔ درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ جو بھی باتیں رسول اللہ کی ہیں وہ غیبی ہیں۔ اب غیبی باتوں پر یقین کے لیے کوئی پروف تو ہونا چاہیے، کوئی دلیل تو ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسات کو رکھا کہ ان کے بیٹھنے اور اٹھنے سے اندازہ لگا لینا کہ یہ مجھ جیسے محمد ہیں کہ نہیں۔ اگر مجھ جیسے محمد نظر آئے تو میری رسالت کی تصدیق تمہارے لیے بہت ہو گئی۔ اب یقین کرنے کے لیے اور کوئی تمہارے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہم بہانہ کریں کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جو پیغام پہنچایا وہ بحیثیت رسالت پہنچایا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ میں نے 2-3 مجلسوں میں اس بات کو خاص کر کے توجہ آپ کو مبذول کرائی، وہ یہ کہ کردار محمد پر حملہ ہوا ہر زاویے سے۔ کل کی مجلس میں بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ قرآن کے اوپر حملہ ہوا اس لیے کہ محمد سنا رہے تھے، ذات پہ حملہ ہوا اس لیے کہ یہ سنانے والے تھے، اور اس کے بعد میں آل محمد پر بھی ظلم ہوا۔ المختصر حدیثوں کو بھی غدربوت ہوا، اچھی اور بری حدیثوں کا۔ جو حدیثیں رسول اللہ نے فرمائی تھیں وہ بھی تاریخ میں مل جائیں گی، وہ بھی کتابوں میں نظر آئیں گی، اور جو لوگوں نے مصلحتاً نام رسول کا سہارا لے کر
حدیث رسول کہہ کر سنائی تھی لوگوں کو اپنی بات، وہ بھی کتابوں میں مل جائے گی۔ اب ایک عام آدمی کی کہی ہوئی بات وہ بھی کتاب میں ہے، جو رسول کا فرمان ہے وہ بھی کتاب میں ہے، اور وہ کتاب ہم پڑھنے بیٹھ گئے تو ہم کریں تو کیا کریں؟ اس لیے کہ ہم عام مسلمان ہیں، بے شک 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ محمد اس وقت تک کچھ کلام نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ دیکھیے توجہ دیجیے گا، اس وقت تک کہ کلام نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو جائے۔ اب محمد کا کلام تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، لیکن اس میں جو بقیہ لوگوں کا کلام ہے اس کو ہم کس طرح جانچیں، کس طرح پرکھیں کہ آیا یہ محمد کا کلام ہے یا کسی مصلحت کے تحت کسی فائدے کے تحت، دولت کو حاصل کرنے کے لیے یا بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے نام رسول کا سہارا لیا گیا۔ اس کے لیے ہمارے کیا دو اصول ہیں، ایک پرسنالٹی چیک کہ جس میں راوی کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، ایک وہ کہ جس میں عقل کی کسوٹی پہ بات کو پرکھا جاتا ہے کہ آیا یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست ہے کہ نہیں۔ ایک درود بھیج دی محمد والے محمد۔ ایک پرسنالٹی ہے، یہ بھی بات میں نے باغا تفصیل سے اس لیے عرض کر دی تھی کہ آخری دنوں میں مجھے آسانی ہو جائے گی اپنی بات کہنے پہ۔ ایک جملہ آخری کہ خدا کا شکر ہے، توجہ دیئے گا، خدا کا شکر یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے لیے جو بھی احادیث یا جو بھی روایات یا جو بھی واقعات رسول اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں وہ رجال کے حساب سے بھی درست ہیں اور درائت کے حساب سے بھی درست ہیں۔ یعنی اگر پرسنالٹی چیک کیے گا، راویان کرام کی زندگیوں کو دیکھیے گا تو ایک دو راوی نہیں ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد۔ ایک راویوں کا سلسلہ ہے۔ اب ادھر کا اعتبار مکمل ہو گیا تو اب دوسرا فرض یہ ہے کہ عقل کی کسوٹی پہ بات کو پرکھا جائے۔ راوی تو بہت ہے لیکن یہ جو حدیث کلنا محمد ہے یہ آیا عقل پر بھی صحیح فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے میں ایک قاعدہ آپ کے سامنے عرض کروں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں بھائی، عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے کسی بات۔ رسول نے کہا کہ علی بھی مجھ جیسے علی محمد، حسن بھی مجھ جیسے محمد، حسین بھی مجھ جیسے محمد، علی ابن الحسین بھی مجھ جیسے محمد، اور یہ سلسلہ 12 تک چلے گا، یہ سب مجھ جیسے ہوں گے۔ تو اب اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ بقیہ کردار محمد جیسے ہیں کہ نہیں۔ تو ایک طرف محمد ذات محمد کو رکھیے، ایک طرف ذات محمد کو رکھیے، دوسری طرف اس ذات کو رکھیے جو محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مجھ جیسا محمد ہے، اور دونوں کے کریکٹرز دیکھ لیے۔ اگر دونوں کے کریکٹر ملتے جلتے نظر آئیں تو سمجھ لیے گا کہ رسول نے فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ اب بہت سے واقعات ہیں امام مولا متقیان کی زندگی کے لیے، خود امام نسائی ابو عبد الرحمن شب ہجرت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب بستر رسول پر مولا متقیان آرام کر رہے تھے اور رسول اللہ رات کے اندھیرے میں آپ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو خلیفہ اول، یہ جملے ان کے ہیں، خلیفہ اول رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ دیکھیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں نہ میری کتاب میں، خلیفہ اول امام نسائی کہتے ہیں کہ خلیفہ اول رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا کہ کوئی چادر اوڑھے سو رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کے کہ کون سو رہا ہے۔ یہ جملوں کو غور کیجئے گا، کون سو رہا ہے یہ نہیں سمجھ میں آیا، رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ تو ان کی جب سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ جیسے ہی خلیفہ اول نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، علی نے چادر ہٹائی، کہا میں رسول نہیں علی ہوں۔ لیکن ایک بات کا تو پتہ چل گیا، صحابی بھی وقتی طور پر اگر غیبت ہو جائے یا پردہ پڑ جائے تو اب علی کو علی نہیں سمجھتا بلکہ محمد سمجھتا ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یہ مسلمان اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ جب ڈھونڈنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ چادر اوڑھے کوئی سو رہا ہے، سمجھے کہ محمد سو رہے ہیں، کہا محمد آپ پر سلام ہو، کہا میں محمد نہیں ہوں میں علی ہوں۔ لیکن ایک صحابی نے بتا تو دیا، مسلمانوں کو اشارہ تو دے دیا کہ مسلمانوں ہمیشہ خیال رکھنا اگر محمد ہجرت کر جائیں یا محمد کا وصال ہو جائے اور محمد کی مسند پر اگر علی آ جائیں تو اب ان کو علی نہ سمجھنا بلکہ محمد سمجھنا، کلنا محمد۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، درایت کے حساب سے اگر تمام لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو سب ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ جب ساتھ رہنے والا، جب یار پہچان نہ پایا کہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام محمد ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں ایک واقعہ عرض کروں، صحابہ کرام کا مجمع ہے اور
ایک آنے والا باہر پردیسی آیا، اس مجمع میں محمد کون ہے؟ تو لوگوں کی اس کے اس لہجے کی اس گستاخی پر بڑا غصہ آیا، لوگ آستینیں الٹنے لگے کہ اللہ کے رسول کو اس انداز سے مخاطب کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا میں ہوں۔ کہا عبداللہ کے یتیم تم ہی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تم ہی وہ ہو جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا یہی کہہ رہے ہو کہ دین لے کر آئے ہو، شریعت لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں۔ میں نے کیا غلط کہا؟ کہا محمد کیا یہ شور مچا رکھا ہے تم نے؟ کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا بس میں ملنے آیا تھا اس شخص سے جو اپنی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بیتوکے جملے بھی چند اس نے اپنی زبان پہ جاری کیے۔ صحابہ کو غصہ آتا رہا، لیکن رسول اللہ نے کہا خاموش، آنے والے کو بھی میری معرفت نہیں ہے۔ یہی ہے کردار، آنے والے کو میری معرفت نہیں ہے، میری معرفت نہیں ہے، تو کہنے دو یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تم بھی مان لے آؤ۔ کچھ دیر کی گفتگو سے ذرا نرم پڑا، ٹھنڈا پڑا کچھ، کہنے لگا کہ محمد آیا تو تھا تم سے لڑنے کے لیے، لیکن تمہاری باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام آیا ہو، لیکن اس کے لیے میں نے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو بھی کوئی پیغمبر آتا ہے، میسنجر آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی میریکل لے کر آتا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس بھی معجزہ ہے، تم بھی صاحب اعجاز ہو، تو اس کے معنی میں مان لوں گا کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ کہاں کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے یا کون سا کمال دیکھنا چاہتا ہے؟ اب وہ بیٹھ گیا سوچنے کے لیے۔ اب سب متوجہ تھے صحابہ کرام کہ وہ کون سا سوال کرے گا۔ کہا کہ محمد مجھے 40 سرخوٹ چاہیے جو ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ہوں۔ یہ روایت بڑی مستند ہے، اس لیے کہ اس کو 2 جگہ میں نے خود پڑھا ہے، باقی علماء سے سنا ہے۔ ایک جگہ 40 اونٹوں کی روایت ہے، ایک جگہ ابو سمسام کے 80 اونٹوں کی روایت ہے۔ 2 جگہ میں نے 2 روایتیں مختلف پڑھی ہیں۔ کہا کہ محمد مجھے 40 اونٹ چاہیے جو ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ہوں۔ کہا اس وقت چاہیے؟ کہا اس وقت؟ کہا نہیں اس وقت تو ایک دم ابھی نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ جس وقت بھی چاہیے وہ بتا دے، محمد تجھے دے دے گا۔ یہ ہے اختیار اللہ کے رسول کا۔ کچھ نہیں ہے، مال و زر کچھ نہیں ہے، 40 سرخوٹ، عرب میں سرخوٹ ملنا ایک تو دو بھر، اور وہ بھی ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ہوں۔ اب دولت بھی تو نہیں ہے، جو خدیجہ کی دولت تھی وہ غریب مسلمانوں میں بڑھ گئی، اب ہوگا تو کیا کر، لیکن اختیار دیکھیے۔ ہاں اس وقت چاہیے؟ کہا نہیں اس وقت نہیں چاہیے۔ پھر کب چاہیے؟ کہا محمد میں بزنس ٹور پہ جا رہا ہوں، اپنے ایک بیپاری سفر پہ جا رہا ہوں، اور وہاں سے لوٹ کے آؤں گا تو میں یہاں مدینے آؤں گا، تم سے لوں گا، اس کے بعد میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، جس وقت بھی، توجہ دیئے گا، جس وقت بھی تو آئے گا، میں محمد تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ وہ امانتیں تیرے سپرد ہو جائیں گی۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ فرمایا تو جاتے جاتے اس نے کہا محمد میں بھی وعدہ کر رہا ہوں، جیسے ہی مجھے یہ امانت مجھے ملے گی، میں اللہ کی وحدانیت کا بھی کلمہ پڑھوں گا، تمہاری رسالت کا بھی کلمہ پڑھوں گا، اور میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میں لوٹ کے آ جاؤں پھر آئے۔ کہا خدا حافظ، جاؤ۔ باہر جیسے ہی وہاں سے بزم سے اٹھ کے جانے لگا، کھڑے ہو کے اس نے ایک دم سے کچھ خیال آیا، واپس پلٹ کے آیا۔ آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ محمد بزنس کے ٹور پہ جا رہا ہوں، کوئی بھروسہ نہیں کتنے عرصے کے بعد میں لوٹ کے آؤں، اگر تم مر گئے، تمہارا وصال ہو گیا، تمہارا انتقال ہو گیا، تو میں کس سے لوں گا، میں کس سے لوں گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرا جانشین ہوگا، جو میرا وارث ہوگا، جو میرا خلیفہ ہوگا، وہی تجھے امانت دے دے گا۔ بلکہ میں اپنے مجمع میں ایک جملہ اور بڑھا دوں، جو مجھ جیسا محمد ہوگا، مجھ جیسا محمد ہوگا، وہ تجھے امانت دے دے گا۔ چلنے لگا، پھر ایک بار خیال آیا، کچھ لوٹ کے آیا، کہا محمد لکھ دو، لکھ دو، تاکہ جو بھی وقت کا محمد ہو اس کو یہ بات پیش تو کی جائے کہ 40 سرخوٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، محمد کی تحریر ہے۔ رسول اللہ نے لکھ کے دے دیا، جا۔ چلا گیا وہ شخص بزنس ٹور پر۔ اچھا اس زمانے کے بزنس ظاہر ہے کہ مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کہاں پر لٹیرے لوٹ لیں، کہاں پہ انسان کا انتقال ہو جائے، ٹھنڈ میں مر جائے، کہاں ریت میں دب جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے جب یہ لوگ نکلتے تھے تو دعائیں دی جاتی تھیں، سالمن غانمہ، سالمن غانمہ، سلامتی سے جاؤ، لوٹ کر لاؤ۔ جہاں فطرت یہ ہو کہ قافلے میں جا رہے ہو بزنس کرنے کے لیے، لیکن موقع پڑے تو لوٹ کے بھی لانا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سیدھا نہیں کرا، تو وہاں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک عرصے کے بعد جب وہ لوٹ کے آیا تو سیدھے مدینے پہنچا۔ مدینے پہنچ کے پوچھنے لگا آئینہ آئینہ محمد بن عبداللہ۔ اچھا 1 منٹ کے لیے رکیے،
لوٹ کے آنا، بزنس ٹور سے لوٹ کے آنا 40 اونٹ لینے کے لیے جو ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ہوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ محمد کی ذات پر ایک حد تک بھروسہ کر چکا تھا۔ ورنہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا جس سے وہ بولا تھا تو واپس چلا جاتا، کہتا بس اپنی بات جو دل کی بھڑاس تھی نکالا ہے، ورنہ اس عرب میں کون 40 اونٹ دے گا جو ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ہوں۔ لوٹ کے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے ایک حد تک بھروسہ ہو گیا تھا کہ یہ جو آدمی ہے وہ صحیح ہے، یہ آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ آدمی جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ لوٹ کے آیا، جیسے اس نے کہا محمد کہاں ہے، تو لوگوں نے کس محمد کو سوال کر رہے ہو، کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا تو وصال ہو گیا، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بس جیسے ہی سنا انتقال ہو گیا تو افسوس تو ہوا، لیکن فوراً خیال آیا کہ انہوں نے کہا تھا جو میرا جانشین ہوگا، جو میرا وارث ہوگا وہ تجھے امانتیں تجھے دے دے گا۔ اب لوگوں سے اس نے پوچھنا شروع کیا کہ ان کا وصی کون ہے، ان کا جانشین کون ہے، ان کا وارث کون ہے، ان کا خلیفہ کون ہے۔ تو لوگوں نے جو عادت تھی اس کے مطابق کہا دربار میں چلے جاؤ، جو جانشین رسول ہے وہاں تشریف فرما ہے، جاؤ ان سے لے لو۔ اب وہ بھرے دربار میں پہنچا، کہا تم کون؟ کہ میں ایک آدمی ہوں، آیا ہوں سوال کرنے کے لیے، تمہارے محمد تو ہے نہیں، تم کون ہو؟ کہ میں جانشین رسول، میں خلیفۃ الرسول، مجھے مسلمانوں نے چنا ہے، نائب بنایا ہے۔ کہ دیکھو ابھی میں تمہیں کیا مانوں، تمہارے رسول کو تو مانتا نہیں ہوں، تمہارے خدا کو تو نہیں مانتا نہیں ہوں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جیسے ہی میری امانت مجھے مل جائے گی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کو بھی مانوں گا، اس کے رسول کو بھی مانوں گا، اور تمہیں بھی خلیفہ بلا فصل مانوں گا، تمہیں بھی مانوں گا، مجھے انکار نہیں ہے، میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے امانت مل جائے۔ کہ کون سی امانت؟ کہ 40 اونٹ جو ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ہوں۔ اب پورے دربار میں سناٹا، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک بار غصے میں آ گئے بیٹھنے والے، کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو جھوٹ بول رہا ہے، محمد ایسا وعدہ کر ہی کے نہیں گئے ہوں گے، انہوں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ میں کہ 40 اونٹ؟ کہا نہیں، محمد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کہا یہ جھوٹا ہے۔ کہا چاہے بتاؤ، بھرے دربار سے مخاطب ہو کے کہا بتاؤ کہ تمہیں اپنے اللہ کے رسول کی کوئی تحریر یاد ہے، اگر میں دکھاؤں؟ کہا ہاں دکھاؤ۔ اب پورے دربار میں صحابہ کے درمیان رسول اللہ کا وہ خط نکالا کہ میرے جانشین، میرے وارث پر واجب ہے کہ جب یہ شخص اس شہر مدینہ میں داخل ہو تو اس کو 40 اونٹ دے دیے جائیں جو ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ہوں۔ محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ۔ اب دربار میں دکھایا کہ یہ اللہ کے رسول کی تحریر ہے، سب چپ، ہاں رسول اللہ کی تحریر ہے۔ عزیزان گرامی آپ متوجہ نہیں ہیں شاید، بھرے دربار میں صحابہ کے درمیان ایک تحریر دکھائی جا رہی تھی اور سب تصدیق کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی تحریر ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بعد میں امی کیسے ہو گئے۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ بعد میں جب لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، تو یہ امی، اصل میں امی کا مسئلہ یہ ہوا کہ بقیہ امیوں کے اوپر پردہ ڈالنا تھا، بقیہ امیوں کے اوپر پردہ ڈالنا تھا۔ تو عزیزان اکرامی کہنے لگے کیا؟ ہاں مجھے یہ 40 اونٹ چاہیے۔ اب پورے دربار میں سناٹا، عالم یہ ہے کہ سکوت، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اور وہ بھرے دربار میں ایک ایک کی صورت دیکھ رہا ہے۔ 40 اونٹ جو ہیرے جواہرات کے ملنے والے تھے وہ تو یہاں مل نہیں رہے۔ آخر کار وہ نا امید ہوا، نا امید ہو کر وہ دربار سے چلا۔ دیکھیے روایت میں تو نہیں ہے، میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ بزنس سے واپسی کے بعد جب مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو کیا سوچ کے داخل ہو رہا تھا؟ یہ محمد سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جبھی تو پلٹ کے آیا۔ مجھے بس امانت کا تو بہانہ ہے، جیسے ہی مجھے امانت مل جائے گی میں رسالت پہ ایمان لاؤں گا، وحدانیت پہ ایمان لاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ مدینے میں آیا، جب جانشین رسول کے پاس پہنچا اور وہاں امانتیں نہیں ملی اور سر جھکائے دیکھا لوگ کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آخر نا امید ہو کر واپس چلا۔ جب دربار سے باہر نکلا تو ایک بوڑھا آدمی ملا۔ کس کو پوچھ رہے ہو؟ کہا جانشین رسول کو۔ کہا وہ یہاں کہاں ملے گا؟ تم مدینے کی گلی کوچوں میں چلے جاؤ، وہاں جہاں محمد کا وارث ہوگا وہ خود تمہیں آواز دے دے گا۔ جب تک کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ نا امید ہو کے دربار سے چلا ہے، جب تک کہ وہ بوڑھا صحابی نہیں ملا ہے، اس وقت تک جو محمد کے بارے میں اس نے سوچا ہوگا اس کا ذمہ دار کون؟ نیابت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اپنے قائد کو ذلیل کیا جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام؟
نیابت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنے رہنما کو کے بارے میں مشکوک کروائیں لوگوں کو. اب وہ چلا، جب معلوم ہوا کہ مدینے کی گلی کوچوں میں چلو تو اب وہ چلا مدینے کی گلی کوچوں میں. وسیع رسول کہاں ہے، وسیع رسول کہاں ہے، وسیع رسول کہاں ہے. گلی کوچوں میں پھرتا ہوا ایک یہودی کے باغ سے گزر ہوا. اس کا دیکھا کہ ایک مزدور جو وہاں مزدوری کر رہا تھا وہ مجھ کو آواز دے رہا ہے، ادھر آؤ ذرا. اب پریشان ہو گیا، کہا بھائی تم کیوں مجھے پکار رہے ہو؟ کہا جس کو تم پکار رہے ہو وہی تو میں ہوں. کہا کیا؟ وسیع رسول؟ کہا ہاں میں ہوں. جانشین رسول؟ ہاں میں ہوں. رسول کے خلیفہ؟ ہاں میں ہوں. اب وہ پریشان ہو گئے، یہ مزدور سا شخص رسول کا خلیفہ کہہ رہا ہے، جانشین کہہ رہا ہے، وارث کہہ رہا ہے. ابھی اس نے دل میں سوچا تھا، اس کو معلوم تو نہیں کہ مزدور نما شخص کون ہے. اس کو کیا معلوم کہ یہ تلوار چلاتا ہے تو نسلوں کو دیکھ کے چلاتا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم. لیکن جیسے ہی اس مزدور نما شخص نے یہ محسوس کیا کہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے تو اس نے حکم کے ساتھ ایک آواز دی، قمبار ذرا ادھر آؤ. اب جو یہ پلٹ کے دیکھتا ہے آنے والے کو تو اور پریشان ہو گیا. جو مزدور نما شخص ہے وہ مزدور سا لباس پہنے ہوئے ہیں. ہائے ہائے، عزیز لکھنوی صاحب کے بیٹے حیات لکھنوی صاحب نے کیا اچھے شعر کہے کہ وہ پھول پھول سی خوشبو، وہ پھول پھول سی خوشبو، وہ بے نوا مزدور، فضیلتوں کا مرقع بنا ہوا کیوں تھا. لباس جس کا شکستہ ہو، بھوک جس کا نصیب، وہ بے کسوں کا غریبوں کا آسرا کیوں تھا. اب جو دیکھا کہ یہ مزدور شخص آنے والا بہترین لباس پہنے ہوئے، جو یہ مزدور نما شخص ہے یہ آقا ہے، وہ جو بہترین لباس پہنے وہ غلام ہے. ابھی وہ پریشان تھا کہ اس مزدور نما آقا نے کہا بیٹا میرے بیٹے حسن کے پاس لے جاؤ قمبر، اور کچھ نہیں کہا. اب آگے آگے جناب قمبر، پیچھے پیچھے وہ عربی وہ شخص، اور سوچ رہا ہے کہ اس مصیبت میں پھنس گیا. مدینے آیا تھا 40 رکوٹ لینے، دربار میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں کچھ ملے گا نہیں. ایک مزدور ملا، اس نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ بہترین لباس پہنے ہوئے، اور غلام سے کچھ بھی نہیں کہا اور اپنے بیٹے کے پاس بھیج دیا. اب دیکھو بیٹا کیا کرتا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ جناب قمبر امام حسن علیہ السلام کی ڈیہڑی پر جیسے ہی پہنچے، ابھی ناک کرنا چاہتے تھے، دق الباب کرنا چاہتے تھے، کھٹکھٹانا چاہتے تھے کہ امام حسن نے دروازہ کھولا. کہا کہ قمبر میں تیرا کب سے انتظار کر رہا تھا، قمبر میں تیرا کب سے انتظار کر رہا تھا. اور اس کے بعد میں ایک عصا لیا، یہ ہے فخر موسیٰ، ایک عصا لیا، چل میرے ساتھ. کچھ نہیں پوچھا. اب اور پریشان ہو گیا وہ. نہ غلام نے ان کے صاحبزادے سے کچھ کہا، نہ صاحبزادے نے بھی پوچھنے کی زحمت گوارا کی. اور اس کے بعد میں لیے جا رہے ہیں مجھے. اب آگے آگے امام حسن، پیچھے پیچھے جناب قمبر، اس کے پیچھے وہ شخص. خالی یہی 3 آدمی نہیں ہوں گے عزیزان گرامی، روایت تو اتنی کہتی ہے کہ 3 آدمی. میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال ہے، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوگا. کیوں مجمع ہوگا؟ کہ ایک شخص آیا ہے مدینے میں، خبر پھیل گئی ہوگی محلوں محلوں میں کہ ایک شخص مدینے میں آیا ہے، اس کو 40 اونٹ چاہیے ہیں. اب وہ دربار میں گیا ہے، پھر اطلاع محلے والوں کو ملی ہوگی کہ دربار میں اسے کچھ نہیں ملا. پھر اطلاع ملی ہوگی کہ اسے پتہ چلا ہے کہ یہیں گلی کوچوں میں کوئی نائب رسول ہے. اب اس کے بعد وہ ڈھونڈ رہا ہے. تو جب یہودی کے باغ کے پاس پہنچا ہوگا تو اس کے پیچھے سینکڑوں مسلمان، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کو جو اصل وارث رسول ہے وہ 40 اونٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، کہ یہاں تک کہ امام حسن کے پاس بھیجا ہوگا. تو اب منظر یہ نظر آ رہا ہے کہ آگے آگے امام حسن، اس کے پیچھے جناب قمبر، ان کے پیچھے وہ عربی وہ شخص، اور اس کے پیچھے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع. آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ لاکھ کسی کو منتخب کر لو، امامت ہمیشہ آگے رہے گی. امامت ہمیشہ آگے 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 چلے. ایک ٹیلے پر پہنچے. ٹیلے پر پہنچنے کے بعد زمین پر عصے کو مارا، زمین نے اپنا سینہ کھول دیا. تعجب نہ کیا، ابو تراب کا بیٹا ہے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ابو تراب کا بیٹا ہے، زمین پہ مارا عصا. روایت کہتی ہے کہ سینہ اس نے کشادہ کیا. ایک اونٹ نکلا. اب وہ حیرت زدہ ہو گیا، اب وہ بھی ہیرے جواہرات سے لدا ہوا. دوسرا اونٹ نکلا، تیسرا اونٹ نکلا، چوتھا اونٹ نکلا، 38واں اونٹ نکلا، 39واں نکلا، 40واں اونٹ نکلا. جیسے ہی 40واں سرخ اونٹ نکلا پھر زمین کو اشارہ کیا. زمین اپنی جگہ پہ چلی گئی. عربی سے کہنے لگے تیری امانت لے، تیرے سپرد. اس نے کہا، اب اس کو ظاہر ہے کہ تشویش ہو چکی تھی. اس نے کہا کہ اے صاحبزادے، اے شہزادے، کچھ اور اضافہ کر دیجئے.
کہ اگر میرا جد اس سے زیادہ دینے کا کہہ چکا ہوتا تو میں اس سے زیادہ عطا کر دیتا۔ آپ سمجھے کلنا محمد کیا ہے؟ پہلا محمد اگر کچھ وعدہ کرے گا تو جو بھی محمد وقت کا محمد ہوگا وہ اسے ادا کرے گا۔ اب دیکھتے جائیے کہ پہلے محمد نے کیا کیا وعدہ کیا ہے۔ دینے والے یا حسن ہوں گے یا حسین ہوں گے۔ ایک آدھ درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ یا امام حسن کچھ نہ کچھ دیں گے یا آقا حسین کچھ دیں گے۔ جیسے ہی اس کو 40 اونٹ دی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ جب وہ چلنے لگا تو باعجاز امامت مولا متقیان ہے، بیٹا اس کی امانتیں اس کو دے دیں۔ ہاں بابا جان۔ کہ اس کی تحریر لے لو جو اللہ کے رسول کس کے پاس ہے۔ کہا بابا جان وہ کیوں؟ تاکہ یہ سند رہے کہ رسول امی نہیں تھا، ورنہ لوگ تمہارے نانا کے متعلق ایسے ایسے جملے کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی پہچانیے، اگر عقل لگائیے گا، سوچیے گا، عقل کی کسوٹی پر پرکھیے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ سب کے سب محمد کیسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کا محمد کوئی وعدہ کرتا ہے تو وقت کا محمد پورا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک وقت کا محمد کربلا میں پہنچا ہے تو بقیہ محمد بھی کربلا کے میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بعد والے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ابو بصیر تم رو نہیں رہے ہو؟ چھٹے امام سوال کر رہے ہیں، فرزند رسول میں رو رہا ہوں، دیکھیے میرا رومال بھیگ گیا، شوروا ہو گیا ہے بھیگ۔ نہیں اس طرح نہیں رو، پھر کس طرح؟ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آنسو بہاتی۔ جناب دیوی لا رہے ہیں تو ان کا استقبال ہو رہا ہے، فرض تک اگر کچھ قصائد کہہ رہے ہیں تو ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی خود آقا جو ہمارا پردہ غیب میں ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جد مظلوم میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں۔ معلوم ہے ایک محمد اگر مصیبت میں ہے تو بقیہ محمد بھی کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں۔ کوئی فرش عزا بچھا رہا ہے، کوئی صف عزا بچھا رہا ہے، کوئی اپنے ذاکر کو منبر پہ بٹھا رہا ہے، بلندی پہ بٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی عزاداروں کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور گزرے ہوئے محمد جو گزر چکے ہیں سب کربلا کے متعلق کچھ نہ کچھ پیغام دے رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ گھر میں آئے تو انتہائی افسردہ نظر آئے۔ کہ اللہ کے رسول یہ چہرے پہ افسردگی کیسی؟ کہا ام سلمہ مت پوچھو، کربلا سے آ رہا ہوں۔ خیریت یہ کربلا کون سی جگہ ہے؟ کہا ماں میرا حسین مارا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک شیشی خاک نکال کر، ہاں اس پہ تمام مسلمان، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس روایت کو نہ مانے۔ جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں انہوں نے اس روایت کو تسلیم کیا ہے۔ جناب ام سلمہ کی روایت میں کہ ام سلمہ یہ شیشی ہے، اس میں خاک ہے، یہ خاک کربلا کی ہے۔ کہ ام سلمہ میں تو نہیں موجود رہوں گا لیکن تم زندہ رہو۔ جب میرا حسین کربلا مدینہ چھوڑ کے چلے جائے تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم روزانہ اس شیشی کو دیکھتی رہنا۔ جب تک کہ یہ خاک رہے تو سمجھنا کہ حسین محفوظ ہے، لیکن جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے اور سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو مار دیا گیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ ام سلمہ روانگی امام حسین کے بعد روزانہ شیشی کو دیکھتی تھی۔ عصر عاشور اب جو نگاہ پڑی شیشی پر تو سرخ ہو گئی۔ سب سے پہلے چیخ ماری ہے جناب ام سلمہ نے جب بیویوں نے سوال کیا کہ بی بی آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا تم لوگوں کو کیا معلوم، میرا رسول خبر دے گیا تھا، ارے میرا حسین مارا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا میں۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ شامل ہے کربلا کے میدان میں۔ روایت کہتی ہے صفین کے میدان کی طرف جا رہے ہیں مولا اپنے لشکر کے ساتھ، فرات کا کنارہ آیا۔ عبداللہ ابن عباس مالک اشتر فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم سے کچھ دور ہو گئے رات کے اندھیرے میں مولا، اور ایک بار فرات کے کنارے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد زور سے چلائے اور کہا یا ابا عبداللہ صبر صبر صبر، اور یہ کہہ کہ مولا متقیان رونے لگے۔ کہ ہم لوگ دوڑتے پہ پہنچے کہ کیا ہو گیا ہے، کہ علی رو رہے ہیں، علی گریہ کر رہے ہیں، علی بلند آواز میں کسی کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اب جو ہم پہنچے تو دیکھا علی تنہا سر جھکائے پہ نہ جانے کس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ ہم لوگ قریب گئے، ہم نے کہا مولا خیریت تو ہے؟ کہا ابن عباس تمہیں نہیں معلوم یہاں پر میرا حسین مارا گیا۔ اے ابن عباس میں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اے میرے حسین آنے والے کل میں یہاں پر صبر کرنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ بی بی زہرا کے لیے تو ملتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں بقیع میں نہیں رکوں گی،
اے حسین جہاں جہاں تم جاؤ گے اب تمہاری ماں بقی میں نہ رہ کر تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ اور امام حسن علیہ السلام کربلا میں اپنی موجودگی اس انداز میں پیش کی۔ ام فروا اگر کوئی مصیبت کی گھڑی آ جائے تو میرے لال قاسم کو ابھی چھوٹا ہے، اس کو یاد دلا دینا کہ جو اس کے بازو پہ تعویذ ہے وہ میں نے کیوں باندھا ہے۔ ہاں مصیبت انتہائی مصیبت ہو تو اس تعویذ کو کھول دے۔ بس عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں ایک کمسن شہزادہ جسے بڑی حسرت تھی کہ اپنے چچا کے اوپر جان قربان کرے، ڈر یہ رہا تھا میں چھوٹا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، میرا سن کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چچا مرنے کی اجازت نہ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور جب شہدائے کربلا کی فہرست بیان ہو رہی تھی تو کانپتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور فقط ایک جملہ کہا کہ امو جان، فہرست شہادت میں کیا قاسم کا نام نہیں ہے؟ اور اس کے بعد میں جب بتایا گیا تو مسکرائے۔ اب جب صبح نمودار ہوئی تو اب بے چین ہو رہے ہیں کسی طرح میدان کربلا میں جائیں۔ لکھا یہ ہے کہ جناب قاسم کئی بار آقا حسین کے پاس آئے، بہت سے شہزادے کئی بار آئے، اس میں جناب قاسم کا بھی نام ملتا ہے کہ کئی بار آئے، امو جان اب مرنے کی اجازت دیے، اب مرنے کی اجازت دیے۔ امام حسین علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے تھے، چپا ہو کے بیٹھ جاتے تھے جناب قاسم۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک بار جا کے کہا کہ امو جان اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، تو آقا حسین نے ایک بار بڑی حسرت سے دیکھا اور فقط ایک جملہ کہا، قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب نا امید ہو گئے تو ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ گئے، گریہ کرنا شروع کیا، کچھ اتنا روئے کہ ماں کو گریہ کی آواز سنائی۔ جیسے ہی سنائی تھی وہ فوراً گھبرا کے اپنے بیٹے کی آواز جو سنی گھبرا کے اس گوشے تنہائی میں پہنچی، کیا دیکھا کہ قاسم بیٹھے سر جھکائے رو رہے ہیں۔ میرے لال خیریت تو ہے؟ کہا اماں کیا کروں، ایک طرف آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ میدان میں جاؤ، لیکن کیا کروں امو جان مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ کاش کوئی ایسی سبیل نکل آئے کہ میں میدان کربلا میں چلا جاؤں۔ تو روایت کے جملے ہیں کہ ماں کو تعویذ یاد آیا کہ بیٹا تمہارے میرے والد نے اور تمہارے بابا نے یہ تعویذ باندھا تھا، اس میں خط ہے، کھول کے دیکھو۔ اب جو خط کھولا، خط چاک کیا، پڑھنا شروع کیا تو اس میں مخاطب تھے امام حسن اپنے بیٹے سے، قاسم کربلا کے میدان میں تو نہیں ہوں گا لیکن میرا بھائیا، میرا ماجایا مصیبتوں میں ہوگا۔ اے قاسم جب اپنے چاچا کو مصیبت میں دیکھنا، اپنے ابو کو مصیبت میں دیکھنا تو اس کے بعد میں میدان جنگ میں جا کر دشمنوں سے جہاد کرنا۔ جیسے ہی بیٹے نے جیسے ہی اس خط کو دیکھا آنکھوں سے لگایا اور پھر روایت کہتی ہے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آقا حسین کی خدمت میں آئے، کہا چچا جان اب بھی مرنے کی اجازت نہ دیے گا؟ میرا لال قاسم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ یہ دیکھیے کس کا خط ہے۔ اب عالم میں غربت میں دیکھیے بہت سی چیزیں نہیں محسوس ہو سکتی، جب انسان غربت میں ہو، پریشانی میں ہو تو اسے اپنے بہت یاد آتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، عالم غربت میں حسین تنہا ہے۔ اب اسی عالم غربت میں جب اپنے بڑے بھائی کی تحریر کو دیکھا ہوگا تو نہ جانے دل میں کیا کہا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ بقی کا رک کر کے آواز دی ہوگی، اے بھیا کاش تم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے تاکہ میں کچھ مشورے تو کرتا، میرا کوئی مددگار تو رہتا۔ روایت کے جملے خط پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اب تیسرا منظر نظر آ رہا ہے کربلا کے میدان میں، جب خط پڑھ چکے تو بڑی حسرت سے بھتیجے کو دیکھا، بھتیجا مسکرا رہا تھا۔ کچھ مسکراہٹ پہ اتنی محبت آئی آقا حسین کو کہ دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے۔ اب روایت و مقاتل کہتے ہیں کہ چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد میں جب ہوش آیا تو جناب قاسم کو تیار کرایا گیا۔ ہاں قاسم چلے ہیں تو لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی دولہا گھر سے نکل رہا ہے۔ جب بیویوں سے رخصت ہونے آئے ہیں تو اس طرح نکل رہے تھے کہ واقعی لگ رہا تھا کہ کوئی نوشہ جا رہا۔ باہر نکلے، امام حسین علیہ السلام نے بنفس نفیس گھوڑے پہ بٹھایا۔ اب کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں اور آپ اس کو محسوس کر لیں کہ ہائے قاسم پہ کیا ظلم ہو گئے کربلا کے میدان میں۔ لکھا یہ ہے کہ بغیر آرمر کے، بغیر زرہ کے کربلا میں جانے والا واحد جناب قاسم، ایک کرتا پہنے ہوئے، فقط ایک کرتا پہنے ہوئے، سر پہ ایک امامہ، خود نہیں ہے، سر پہ بس ایک امامہ ہے اور ہاتھ میں ایک تلوار لیے ہوئے۔ اب جب چلنے لگے تو روایت کے جملے ہیں، بعض علماء پڑھتے ہیں کہ گریبان بھی چاک کر دیا آقا حسین نے تاکہ شاید دشمن یہ سمجھ لے کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ اور اس کے بعد اب جو روایت آگے بڑھ کے ملتی ہے کہ حمید کہتا ہے جیسے ہی قاسم ابن حسن خیام حسینی سے لشکر کی طرف بڑھے، لشکر میں ایک شور مچا، ارے دیکھو ایک چاند آ رہا۔
اے عزیزان گرامی، جب دشمن چاند سمجھ رہے ہوں تو آقا حسین کیا سمجھتے ہوں گے، گھر والے کیا سمجھتے ہوں گے؟ روایت کے جملے ہیں، جنگ کرنا شروع کی۔ اب یہ بچپنا بھی ہے اور جوش شہادت بھی ہے، اور یہ بھی دکھانا ہے کہ میرے چچا نے مجھے کیا کیا سکھایا ہے۔ روایت کے جملے بار بار پلٹ کے امو کی طرف دیکھتے تھے، جناب عباس کی طرف، اور جناب عباس نے بھی اہتمام کیا تھا کہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے تھے، شاباش، سبحان اللہ، واہ واہ، اس کے نعرے لگا رہے تھے، حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اور قاسم کے لیے ملتا ہے کہ ایک کو واضح جہنم کرتے تھے، پلٹ کے دیکھتے تھے کہ امو جان دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے۔ روایت کہتی ہے عزیزان گرامی، دشمنوں پر حملے کیے، ارزق شامی کو، اس کے بچوں کو واصل جہنم کیا، اور کئی بار دشمنوں نے گھیرا۔ ایک بار تلوار کا توڑی ہے، تب بچے نے آواز دی، امو جان مدد کو آئی ہے۔ آقا حسین کو معلوم ہوا تلوار ٹوٹی، جناب عباس کو بھیجا، تلوار کا انتظام کیا، اس کے بعد میں گھوڑے کو پے کیا ہے، تب ایک بار آواز دی بچے نے کہ امو جان مدد کو آئی ہے، گھوڑا بھیجا گیا جناب قاسم کے لیے، اور جناب قاسم بہادری کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ لیکن روایت یہ بھی کہتی ہے، چونکہ آپ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے اور جنگ کرتے جا رہے تھے، تو یہ دشمنوں نے اس کا اندازہ لگا لیا کہ یہ بار بار پلٹ کے خیام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بس ملتا ہے جیسے ہی کسی پر تلوار چلائی اور پلٹ کے دیکھا، بس اتنے موقع میں روایت کے جملے کہ کسی نے گرز آپ کے پشت پہ مارا، آپ کے سر کے پچھلے حصے پہ جیسے ہی گھس کا پڑنا تھا، دیکھیے خود نہیں تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ سر بچ جاتا۔ ارے سر بارہ ہو گیا، قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، اب تلواریں چلنے لگی، نیزے چلنے لگے، پتھر مارے جاتے رہے۔ ایک معصوم سا بچہ ایک یتیم کربلا کے میدان میں آواز دیتا رہا، اے امو آؤ آؤ اپنے بھتیجے کی مدد کرو۔ ادھر عباس حملہ کر رہے ہیں، علی اکبر حملہ کر رہے ہیں، حسین حملہ کر رہے ہیں، ادھر ایک معصوم کی لاش پامال۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان 17 مومنین کی ارواح کو اصال ثواب کریں کہ جن کی بدولت آج یہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جملہ مومنین مومنات جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے مرحومین ہو چکے ہیں، ان کی بھی ارواح کو تقدیر بنا دے، یا باب حوائج میری توقیر بتا دے، عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے، زہرا سے وفاداری دنیا کو سکھاتا ہے، پرچم کا پرے لہرا کے بتاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، درگاہ ابو الفضل عباس کے سائے میں تفریق نہیں کوئی، اپنے میں پرائے میں تو بھی آتا ہے،
عباس بلاتا ہے مولا قدم ہو یا شہباد کی نگری ہو ماتم جا ہوتا ہو مجلس جا ہوتی ہے دینے کے لیے پرسا زہرا کو جو آتا ہے عباس بلاتا ہے بے چین ہے گھبرا کے خیمے میں ٹہلتا ہے کیا جرم کیا ایسا کہ ہاتھ کو ملتا ہے اے اور کسی ملتا ہے تارا ہے بتاتا ہے عباس بلاتا ہے گرتی ہوئی پرچم کو دیکھا شاہ والا نے زینب سے کہا رو کر عباس کے مولا نے ہم جاتے ہیں دریا پر دل ڈوبتا جاتا ہے عباس بلاتا ہے تم سو گئے دریا پر دیکھو تو ذرا اٹھ کر شبیر کو گھیرے ہیں 9 لاکھ کا یہ لشکر تب تیر کوئی دل پر آقا تیرا کھاتا ہے عباس بلاتا ہے ریحان کی سرور کی مولا سے وفا ہے عباس کے روضے پہ نوالیے آئے شہزادی سکینہ کا یہ نوا سناتا ہے عباس السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا و ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرجاء روحی و جسم لک الفداء و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساننا 4 واگے جناب حاجی حسن بھائی ولی بھائی سنت رہنا گھر واگا اور محمد بھائی وکیل نہ کرے اس نے بعد میں مجلس راکل چھے અને ત્યારબાદ જનાબ ગુલામ અલી હસન ભાઈ પાસે